میرے عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسان کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان تے تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا۔ بالکل مختصر حاضری ہے، تھوڑا توجہ فرمائیں۔ تسبیح پھری دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ چلے کٹے تے رب نہ ملیا، چلے کٹے رب نہ ملیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، یا حضرت باہو بھویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، یا حضرت باہو بھویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ اور تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام پیش فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ انتہائی لائق کے ساتھ احترام و تکریم عزت مآب برادر مکرم جناب قاری صابر حسین چشتی صاحب و دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دل سے دعا فرمائیں قاری صاحب اور ان کی مسجد کی انتظامیہ ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول شریف تک یہ خوبصورت محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احباب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق اور امین ہونا ہے۔ تو موضوع کے اندر رہتے ہوئے چند مروزات عرض کرنی ہیں، لیکن آپ نے اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے۔ بات کی سمجھ آئے تو سر کو نہیں ہلانا، زبان کو ہلا کر اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق اور امین ہونا یہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس لیے کہ کفاران مکہ، قریش مکہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، سرکار کے صحابہ کے دشمن تھے، سرکار کی اہل بیت کے دشمن تھے، میرے آقا علیہ السلام کے دین کے دشمن تھے، لیکن تمام تر دشمنیوں کے باوجود اگر ان کی نگاہوں میں کوئی صادق اور امین تھا تو ذات مصطفیٰ تھی۔ اگر وہ اپنی قیمتی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھتے تو ذات مصطفیٰ کے پاس رکھتے۔ پھر لجپال نبی کی لجپالی، صداقت اور امانت پہ قربان جائیں وہ مکہ جس سے سرکار کو نکالا گیا۔ سرکار نے جاتے ہوئے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا، کعبہ دل تو نہیں کرتا تھا تجھے چھوڑنے کے لیے، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا یہاں سے جاؤں۔ لیکن حضرت علی کو کیا فرماتے ہیں، علی تو اس وقت تک مکہ کے اندر رہے گا جب تک ان کی امانتیں ان کے حوالے نہیں کر کے آتا۔ وہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، سرکار کے غلاموں کے دشمن ہیں، لیکن میرے محبوب کی لجپالی دیکھیں، انہی مکہ والوں کی امانتیں سرکار کے پاس ہیں۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں، علی تو اس وقت تک مدینے نہیں آ سکتا جب تک امانتیں ان کے حوالے نہیں کرتا۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محبوب ان کو فرما دو کہ میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی،
میرے زندگی کے حسین لمحات تمہارے اندر گزرے ہیں، کیا کبھی میری زبان سے جھوٹ نکلا ہے؟ کیا میں نے کبھی امانت کے اندر خیانت کی ہے؟ اگر کہ تم میری جان کے دشمن تھے، میرے صحابہ کے دشمن تھے، میری اہل بیت کے دشمن تھے، تم دین اسلام کے دشمن تھے، لیکن میں نے امانت کی پاسداری کے اندر کوئی خیانت نہیں کی۔ پھر ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، یا صباحن یا صباحن۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، اگر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی، پہاڑ پہ چڑھ کر یہ الفاظ دہرائے جاتے، تو لوگ ان الفاظوں کو سن کر اس پہاڑ پہ آتے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا صباحن، لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں۔ تمام قریش مکہ جب جمع ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے زور آور لشکر آ رہا ہے، کیا چیز آ رہی ہے؟ زور آور لشکر جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، میری بات مان جاؤ گے؟ بیک زبان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت کی قسم ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ سرکار نے فرمایا اگر میں کہوں لشکر آ رہا ہے، لشکر نہ آ رہا ہو، پھر کیا ہوگا؟ قابل توجہ، میں کہوں لشکر آ رہا ہے، تمہیں نظر نہ آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری نگاہوں کا تو قصور ہو سکتا ہے، آپ کی صداقت کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ عظمت اور شان اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی، ہر وقت سرکار کی صحبت کے اندر رہتے، سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کرتے۔ جب سرکار کوئی بات فرماتے تو وہ لکھ لیتے۔ کیا کرتے؟ لکھ لیتے۔ اب لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر بن عاص، سرکار کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کے اندر ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، لہٰذا سرکار کی ہر بات کو لکھا نہ کر۔ یہ کن لوگوں نے کہا؟ جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا، سرکار کی حدیث کو، سرکار کی بات کو سنتے رہتے، لیکن لکھتے نہیں تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا عبداللہ پہلے لکھتا تھا، لکھنا کیوں چھوڑا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مجھے روکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کبھی ناراضگی کے اندر ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا ہر بات لکھنے کے قابل نہیں ہے، بعد میں آنے والے یہ فرق نہیں کر سکیں گے سرکار نے یہ بات مزاح کے طور پر فرمائی ہے یا خوشی کے عالم میں فرمائی ہے یا ناراضگی کے عالم میں فرمائی ہے، لہٰذا میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، ما یخرج منہ الا الحق، اے عبداللہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ جب اندر حق ہوتا ہے تو باہر بھی حق نکلتا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جو بھی بولتا ہے میں رب کی وحی کے ساتھ بولتا ہے۔ امام سرکانی علیہ الرحمہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مواہب لدنیا کے اندر بڑی خوبصورت حدیث پاک تحریر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر تشریف لے آئے۔ وہاں پہ ایک قبیلے نے پڑاؤ کیے ہوئے تھا جسے وفد طارق کہتے تھے۔ ان کا ایک اونٹ تھا سرخ رنگ کا، میرے آقا علیہ السلام کو بڑا پسند آ گیا، قربان جاؤں اس اونٹ کی قسمت پہ جو نگاہ مصطفیٰ کے اندر بھا گیا، سرکار کو پسند آ گیا۔ سرکار نے فرمایا میں اونٹ خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، کیونکہ میں تو سیر کے لیے نکلا تھا، تو اگر تم اونٹ میرے حوالے کرو، یہ ساتھ ہی میرا شہر ہے سرزمین مدینہ نخلستان، میں وہاں جا کر قیمت بھیج دوں گا۔ وہ قبیلہ والے اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، اونٹ سرکار کے حوالے کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کو لے کر
मदीना तैयबा पहुंचाए। जब सरकार ऊंट को लेकर मदीना की तरफ आ रहे हैं, पहाड़ी की ओट में चले जाते हैं, एक आदमी कहता है, भाई ना तुम्हारा उस शख्स से कोई तारुफ था, ना तुमने कोई जामिन रखा साथ, ना नकद पैसे लिए, वो कीमती ऊंट लेकर चला गया। दूसरा कहता है, यार मैंने कीमत का मुतालबा नकद का इसलिए नहीं किया कि उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, मैं तो उसके चेहरे को देखता रहा, क्योंकि चेहरा मुस्तफ़ा असल कुरान है। आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। तो अगर वक्त होता तो मैं चेहरे के मुताल्लिक भी कुछ अर्ज करता, लेकिन अपने मौजू के अंदर रहते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे ने कहा, मैं सरकार की निगाहों को देखता रहा, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, इस शान की मालिक जो आंख थी। तीसरे ने कहा, मैं तो सरकार की सूरत को देखता रहा। तो वो कहने वाला कह उठा कि वो अपनी खूबसूरती का, अपने हुस्न का जादू जगाकर तुम्हारा कीमती ऊँट हथिया कर लेकर चला गया है। जब उसने, क्योंकि खुश्क तबीयत के दौर लोग हर दौर के अंदर मौजूद रहे हैं, ये आज का मसला नहीं है, खुश्क तबीयत के लोग हर दौर के अंदर रहे हैं। उसने कहा कि वो अपने हुस्न का जादू जगाकर चला गया है और कीमती ऊँट लेकर चला गया। जब ये बात हुई तो खैमे की ओट के अंदर एक औरत बोली और क्या कहा, अना ज़ामिनतुन लिसमन जमलिकुम, कि काफिला वालों खबरदार, उस हस्ती के बारे में कोई बेअदबी नहीं करनी, कोई तौहीन नहीं करनी। अगर वो ऊंट की कीमत नहीं देगा तो मैं जामिन हूं, मैं जामना हूं। लोगों ने कहा, क्या जानती है? कहा, वल्लाह जानती मैं भी नहीं हूं, जानती नहीं हूं, लेकिन जमानत उठा रही हूं। कहा, कैसे जमानत उठा रही है? तो औरत कहने लगी, वो सरदार की बीवी थी जो उस काफिले का मालिक था, कहने लगी, जब तुम बातें कर रहे थे, सौदा तय कर रहे थे, मैंने पर्दे की ओट के अंदर देखा, उसका चेहरा बड़ा हसीन था। जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। बस यही बातें चल रही थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा पहुंच गए। कहते हैं कि ऐ कबीला वालों, मेरी सरकार ने तुमसे ऊंट खरीदा है? कहने लगे, भी बिल्कुल जी, हमसे खरीदा है। उन्होंने खजूरें पेश की कि ये खजूरें तुम्हारी ज़ियाफत के तौर पर हमारे आका ने भेजी हैं और ये ऊंट की कीमत है। जब उन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की सच्चाई को, सरकार के सिद्क़ को देखा तो क्या अर्ज की कि ऐ सहाबा, हम ऊंट की कीमत नहीं लेते, खजूरें नहीं लेते, हमें दिखा वो खूबसूरत चेहरे वाला रहता कहाँ है, वो सादिक और नबी अमीन नबी कहाँ रहता है? तो कहा, ये सामने खजूरों का झुंड नजर आ रहा है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं, वहां पे उसका डेरा है। तो पूरे का पूरा काफिला उठा और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर हाजिर हो जाता है और कलमा तय्यबा पढ़ लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सरकार की आमद, मदनी की आमद। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। तो वक्त के दामन में ज़्यादा गुंजाइश नहीं कि मैं कुछ अर्ज़ करूं। आखिरी बात जो सूफिया कराम का पैगाम भी है और मेरे मौजू के भी बिल्कुल मुताबिक बात होगी। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि सारे चेहरे मुझे चमकदार और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। चेहरा उसी का चमकदार होता है जिसका औलिया के साथ ताल्लुक़ हो, जो औलिया कामिलीन को मानने वाला हो। औलिया कामिल की बात हो रही है, नाकिस की बात नहीं हो रही। कामिल कौन होता है? जो शरीयत का भी पासदार हो और तरीक़त के राजों से भी वाकिफ़ हो। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, रात का वक्त है, आपके पास एक मेहमान आ जाता है। कौन आता है? मेहमान। आप फरमाते हैं अपने लांगरी से कि इसको खाना पेश करो। लांगरी अर्ज करता है, हुजूर लंगर ख़त्म हो चुका है। आप फरमाते हैं गलियों के अंदर ऐलान कर दे, आज की रात जो मेरे मेहमान की खिदमत करेगा, कल ख्वाजा बाकी बिल्ला से जो मांगेगा मैं अता कर दूंगा। अब जो सोहबत के अंदर, कुर्ब के अंदर रहते हैं, वो बात इशारों में भी समझ जाते हैं कि रात को गुर्बत का ये आलम, एक मेहमान को खाना नहीं खिला सकते और ऐलान इतना बड़ा करवा रहे हैं। दूर वालों को समझ नहीं आती, जो कुर्ब में रहते हैं उन पे ये राज खुलते हैं। तो एक नान बाई, जिसे हम तंदूरी कहते हैं, उसकी किस्मत जाग उठी। अल्लाह किसी पे भी मेहरबानी कर सकता है।
تو اس نے یہ اعلان سنا، ہوٹل کو، دکان کو بند کیا، تالا لگا کر خواجہ باقی باللہ کے پاس آ گیا اور کیا کہتا ہے، حضور میں حاضر ہوں، آپ کے نوکر کا میں نے اعلان سنا ہے، وہ مہمان میرے حوالے کریں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مہمان اس تندوری کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پیش کرتا ہے، رات کو بستر دیتا ہے، صبح ناشتہ کراتا ہے، ناشتہ کرا کے اپنے ساتھ ملا کر خواجہ باقی باللہ کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے، حضور الکریم اذا وعد وفا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جو وعدہ کر کے اس کو پورا کرے، جو بات کا سچا ہو۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے، بھائی میں نے کوئی انکار تو نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو بات کرتا ہے اس پر عمل داری بھی کرتا ہے، اس کی پاسداری بھی کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، حضور مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، نہ ہی آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہوں، جو رزق میرے مالک نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور جنت تو ویسے اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسان کو جنت کے لیے نہیں بنایا، یاد کر لیں۔ کیوں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند تارے اور سورج ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے، انسان کائنات مخلوق ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا اشرف المخلوقات ہو کر مخلوق کی تمنا نہ کر، اس خالق کی طلب کر، اللہ تجھے ہر چیز عطا کر دے گا۔ تو عرض کرتا ہے، حضور دنیا کی ضرورت نہیں، آخرت بھی اللہ اپنے فضل سے کرم فرما دے گا، پھر تو کیا چاہتا ہے مانگ۔ دوستو جب اللہ والے عطا پہ آ جائیں، انسان کا دماغ صحیح چل رہا ہو، دنیا کا سوال نہ کر بیٹھے، تو تھا تندوری بات بڑی کر گیا۔ اور میں کہتا ہوں جو مرشد والے ہیں، جو نسبت والے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑا پیغام موجود ہے کہ مرشد سے کیا مانگنا ہے۔ آج ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ عرض کی، حضور دنیا کی ضرورت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شکل و صورت تمہاری ہے وہی میری بن جائے۔ سمجھ نہیں آئی؟ نسبت والوں کو سمجھ آئے گی کہ جو شکل و صورت تمہاری ہے وہی میری بن جائے۔ فرمایا مجھے امید تو نہیں تھی تو اتنا بڑا سوال کرتا، لیکن اللہ کا ولی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جیسے سرکار سچے ہیں وہ بھی سچا ہوتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، پاسداری کرتا ہوں، آ میرے ساتھ۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر لوگ اور خود اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ چند گھڑیاں اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں مسلمان بھائیوں، لوگ پہچان نہیں سکتے خواجہ باقی باللہ کون ہے، تندوری کون ہے۔ جو شکل و صورت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہی تندوری کی ہے، جو رنگ آپ کا ہے وہی تندوری کا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو عام اللہ والے کی صحبت کا کمال ہے۔ ایک معمولی سا شخص جب ان کی صحبت میں آتا ہے، وہی شکل و صورت بن جاتی ہے، وہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو جو محبوب 18 سال کا عرصہ اللہ کے قرب میں رہا، شب معراج 18 سال بیت گئے، کیا وہ نبی محض بشر ہے؟ ہم تو بھی بشر سے آگے نہیں گئے۔ کیا وہ محض نور ہے؟ جہاں نوریوں کی انتہا ہو رہی ہے، سرکار کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اولیاء کامرین کا یہی پیغام ہے، انسان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نہ بشر ہے نہ نور ہے۔ بشری بھی سرکار کے غلام ہیں، نوری بھی سرکار کے غلام ہیں۔ حقیقت مصطفیٰ بشریت سے بھی آگے ہے، نورانیت سے بھی آگے ہے۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ تو اپنے موضوع کے مطابق آخری روایت عرض کروں، سیرت مصطفیٰ کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستہ چل رہے ہیں، ایک نوجوان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہو جاتی ہے، سرکار اس سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر یہ موجود ہے، سرکار اس سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اور وہ نوجوان عرض کرتا ہے، آقا آپ ادھر رک جائیں، ادھر ٹھہر جائیں، اس چیز کا کچھ حصہ میرے گھر میں پڑا ہے، ابھی میں جاتا ہوں، وہ اٹھا کر آتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سرکار رک جاتے ہیں۔ وہ نوجوان تھا، بات بھول گیا، کام کے اندر مصروف ہوا، یا جیسے نوجوان کرتے ہیں، نوجوان تھا، بات بھول گیا۔ تیسرے دن اس کو یاد آیا، یارو میں تو نبی علیہ السلام سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ وہ چیز کو اٹھاتا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات 3 دنوں سے وہاں پہ موجود ہے۔
یہ ہے وعدے کی پاسداری۔ تو دوستو، صادق اور امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صادق اور امین ہونا ہے، اس کے اندر تو کوئی شک اور شبہ ہے بھی نہیں۔ ساری زندگی ہم یہی بات سنتے آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ سرکار کی صداقت سے، آپ کی امانت سے ہم نے کتنا فیض حاصل کیا، آج ہمارے وجود کے اندر کتنا سچ ہے، ہم کتنے بات کے پختہ ہیں، امانت داری کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے وجودوں کے اندر سچ ہے اور امانت کا خیال کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ سرکار کی سیرت کی روشنی میں اپنی صورت کو اور اپنے کردار کو سرکار کی سیرت کے سانچے کے اندر ڈھالیں۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری یہ مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم قاری صاحب کا، جو سال کے اندر ہمیں ایک موقع عطا کرتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔